وہ اس لیے کہ دیکھیں جی یہ لوہا پاڑ یا سوشل میڈیا کے اوپر ٹک ٹاکرز جتنے بھی ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ فحاشی ولگیرٹی، 2 نمبر بدتمیزی، گالیاں دینا، ٹھیک ہے، ان کا ایک ہی سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ تو حکیم جو لوہا پھاڑ ہے اس کے اگر سکینڈلز دیکھے جائیں تو اس بندے نے کون سا ایسی گندی حرکت ہے سوشل میڈیا کے اوپر نہیں کی۔ یہ کہتا ہے جی میرے باپ دادا جو حکمت کرتے تھے، ٹھیک ہے، اب حکمت تو کرتے تھے لیکن جس طرح انہوں نے وہ جو اپنی دوائیاں ہیں، پروڈکٹس ہیں، مجونے بولتے ہیں جن کو، ان کے نام انہوں نے رکھے ہیں جی، ایک کا نام رکھا ہے ٹون ٹون ٹون، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کیا کیا گندے گندے بےہودہ قسم کے ولگیرٹی پھیلائی ہوئی ہے اس بندے نے۔ اس کے علاوہ شاہد افریدی کی اولاد کے حوالے سے ایک اس نے بڑی گندی ویڈیو بنائی تھی جس میں کہا تھا کہ افریدی کے جی اسپرمز ویک ہیں، یہ وہ، اس لیے افریدی جو ہے لڑکا پیدا نہیں کر سکتا، وہ بیبی گرل پیدا کرتا ہے، میرے پاس اگر آئے گا میری یہ مجون لے گا تو وہ بیبی بوائے پیدا کر لے گا۔ یہ شاہد افریدی جو پاکستان کا سپر سٹار ہے اس کے حوالے سے اس نے مطلب اس طرح کی بےہودہ سی گندی سی بات کی ہے۔ اب کون سا مطلب اس کی مجون ہے یار، یہ سب بکواس ہے، یہ ویوز لینے کے لیے اپنے آپ کو مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر زندہ رکھنے کے لیے اس طرح گندی حرکتیں کرتا ہے۔ اور یہ بندہ کریکٹر لیس تو اس دن سے ہی تھا جس دن پتہ لگ گیا تھا کہ وہ مرحوم عامر لیاقت جو ہے اس کی بیوی کے ساتھ اس نے شادی کر لی تھی، اور دانیہ شاہ اس لڑکی کا نام ہے، وہ اس سے بڑی گشتی عورت ہے، مطلب اس بندی کو بھی یہی بندہ ملا ہے، مطلب وہ ہے اس طرح تھی، مطلب پہلے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے جنت میں جگہ دے عامر لیاقت صاحب کو، مرحوم بندے کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن عامر لیاقت کی جو پوری آتما ہے نا وہ اس حکیم لوہا پھاڑ کے باڈی میں اس ٹائم میں پوری طرح منتقل ہو چکی ہے۔ تو لوہا پھاڑ پچھلے 1.5-2 سال ہو گئے ہیں عامر لیاقت کی جگہ پہ سوشل میڈیا پہ اسی دھندے میں لگا ہوا ہے، کہتا تو یہ خود کو حکیم ہے لیکن حکمت سے زیادہ یہ اب ٹک ٹاکر بن چکے ہیں، اور لوگ بھی اتنے الو کے پٹھے بیوقوف جاہل ہیں، وہ کسی منستد ڈاکٹر کے پاس یا کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر یا حکیم کے پاس نہیں جائیں گے، وہ اس طرح کے جو لونڈے لپاڑے ہیں نا ان کے پاس ضرور جائیں گے۔ آن لائن لوگ جناب اس کی پھکیاں، اس کی جو مجونے ہیں وہ منگواتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا نظام صحیح چلا ہوا ہے۔ دوسری طرف یہ کہتا ہے جناب اپنی بیوی کو لوگوں کے پاس لے کے جاتا ہے، وہاں پر بندوں سے ہاتھ کہتا ہے کہ تم میری بیوی ہو، میرا حق ہے تم ان سے ہاتھ ملواؤ۔ تو آپ سوچ سکتے ہو کہ یہ اپنی بیوی سے کیا کرتا ہوگا۔ یہ بیوی گیا اس نے مطلب ایک راکھیل ہی رکھی ہوئی ہے ایک طرح کی، دانیہ شاہ۔ تو دوسری طرف اس نے پھر ارشد ندیم جب اولمپک چیمپئن بنا ہے اس کے گھر گیا اور کیسے اس کے ہاتھ میں جناب ایسے پیسے پکڑا رہا ہے اور پھر ڈرامہ کر رہا تھا کہ میں نے جی اس کے پیسے دیے، یہ وہ، مطلب وہ بھی تذلیل تھی کہ ایک اولمپک چیمپئن پلیئر ہے تو اس کو اگر کچھ دینے بھی ہیں تو بھائی اس طرح ویڈیو بنا کر تم دو گے، مطلب یہ تو ذلیل کرنے والی بات ہے۔ اس لیے پرسنلی مجھے اس لوہا پھاڑ کے اوپر بہت زیادہ غصہ تھا اور میں چاہتا تھا کہ اس بندے کی نا تھوڑی سی عزت افزائی اچھے الفاظ میں ہونی چاہیے اور اس بندے کو نا بے عزت کرنا چاہیے، لیکن جب یہ ادھر ریحان طارق کے سامنے بیٹھا ہوا ہے نا، صرف ریحان طارق ہی ایک ایسا بندہ ہے جو کر سکتا ہے صحیح کتے والی کسی بھی بندے کی، ٹھیک ہے، لیکن یہ بندہ عزت کا مستحق ہی نہیں تھا۔ یہ جو لوہا پھاڑ ہے نا یہ تو بالکل ڈیزرو عزت کرتا ہی نہیں، سو اس کے ساتھ تو جو ہوا ہے بھائی بہت ہی اچھا ہوا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے تھا برا، لیکن وہ اتنا کو ڈھیٹ پروف بغیرت آدمی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اوپر سے کہ، لیکن وہ حکیم صاحب اتنے کوئی ڈھیٹ پروف بغیرت آدمی ہے کہ وہ مان ہی نہیں رہا، مطلب جو ویڈیوز ریحان طارق اس کو دکھاتا ہے وہ کہتا ہے آگے سے جی یہ تو اے آئی ہے، یہ تو اے آئی ہے، مطلب ہر گناہ اے آئی کے کھاتے میں ہے۔ تو یہ آج کل صحیح طریقہ ہے یار، جس بندے کی ویڈیو لیک ہو جائے یا اس نے جو بھی چول ماری ہو وہ یہی بول دیتا ہے کہ بھائی یہ تو اے آئی سے ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ خیر جی، ریحان طارق کے اوپر جو تنقید ہے وہ بہت زیادہ جو لوگ ہیں سوشل میڈیا کے وہ کر بھی رہے ہیں کہ یار اس بندے نے ویوز کے چکر میں اس طرح کی پوڈ کاسٹ کر رہا ہے، اس طرح کے لوگوں کو کیوں بلاتا ہے اور اس لہجے میں یہ بات کرتا ہے، لیکن ہر بندے کی اپنی رائے ہو سکتی ہے۔ لیکن میں بس یہی سمجھتا ہوں کہ لوہا پھاڑ جیسے یا مسٹر پتلو جیسے یا ٹک ٹاک کے اوپر اور جو گند پھیلانے والے لوگ ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو اس طرح کی 2 نمبریاں کر رہے ہیں ان کو ایکسپوز، ان کی تھوڑی سی عزت افزائی کرنی چاہیے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھو کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو نقلی حکیم اور ڈاکٹر بنے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پر جناب وہ اپنی حکمت بیچ رہے ہیں، اپنے نسخے دوائیوں کے بتا رہے ہیں، تو ان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ انسپائر ہو جاتے ہیں ان کو دیکھ کر کہ جناب یہ تو فلاں ڈاکٹر نے کہا ہے، وہ تو بڑی ویڈیوز بناتا ہے، بڑا مشہور ہے، اس وجہ سے ان لوگوں کی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ تو حکیم لوہا پھاڑ جو ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ اس کی کتنی بےعزتی ہوئی ہے، بلکہ یہ لوگ اپنی اس تذلیل اور بےعزتی کو اور زیادہ مشہور ہونا سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں اور زیادہ فیم ملا ہے۔ خیر جی، یہ پاکستان کے اندر اس ٹائم بہت بڑی سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان میں اس ٹائم کنٹروورسی بنی ہوئی ہے۔
تو ریحان طارق جو ہے اس نے جتنی بھی پوڈ کاسٹ کی ہیں، چاہے وہ مسٹر پتلو کے ساتھ ہوں یا اس لوہا پھاڑ کے ساتھ ہوں، یہ سب کے اوپر جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر یکدم وبال مچ گیا ہے، کیونکہ ریحان طارق جو ہے وہ سوال اس طرح کے پوچھتا ہے جیسے انویسٹیگیشن چل رہی ہو. مطلب وہ ایک انویسٹیگیشن جرنلسٹ کے طور پر کام کر رہا ہے. میں نے دیکھا کہ اس نے ہر بندے سے، چاہے وہ بڑا ہی کوئی معتبر بندہ ہے، اس سے بھی اسی طرح اسی انداز کے ساتھ سوال پوچھے ہیں. اس لیے میں نے بھی بہت زیادہ جگہوں پہ ریحان طارق سے اختلاف بھی کیا ہے کہ یہ کوئی پروفیشنلزم جرنلزم بھی نہیں ہے. مطلب آپ اتنے زیادہ تذلیل کر رہے ہو، بے عزت کر رہے ایک بندے کو. لیکن لوہے پاڑ جیسے یا باقی یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر گند پھیلانے والے لوگ، اگر ان کی اتنی کتے والی ہوتی ہے تو میں تو بھائی اس کو اپریشیٹ کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا کام اس نے کیا ہے.